آداب ناظرین، آج ہم اصناف ادب کی تدریس کے تحت نظم اور غزل کی تدریس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اردو اصناف میں غزل اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی تدریس پر اس پروگرام میں ہم تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے تدریس نظم کے طریقے پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تدریس نظم کے طریقے پر جانے سے پہلے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ نظم کے معنی کیا ہے، نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونا ہے، یا لڑی میں موتیوں کو ترتیب دینا کہلاتا ہے۔ نظم دراصل ادب کا شاعرانہ انداز ہے، جس میں تخیلات اور تصورات کو ایک لطف اندوز انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ نظم دراصل ادب کا شاعرانہ انداز ہے، تخلیق اور تصورات کو لطف اندوز انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ورڈسورتھ نظم کی تعریف کچھ اس طرح کرتا ہے: نظم جذبات کے بے ساختہ اظہار کا نام ہے۔ ورڈسورتھ کہتا ہے نظم جذبات کے بے ساختہ اظہار کا نام ہے۔ نظم بے ساختہ اظہار ہے۔ نظم میں شاعر اپنے کلام کو بے ساختگی سے اظہار کرتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار نظم کے ذریعے کرتا ہے۔ نظم ادب کی ایسی صنف ہے جس کی عبارت متوازن ہوتی ہے، رواں معنی ہوتی ہے، معنی خیز اور فرحت انگیز اس کے اندر شامل رہتی ہے۔ لطف اندوزی، اثر انگیزی، تخلیقات اور روح پروری اس کے اعجاز ہوتے ہیں۔ دیکھیے، متوازن عبارتیں ہوتی ہیں، رواں معنی خیز ہوتی ہیں، فرحت انگیزی اس میں شامل رہتی ہے، لطف اندوزی اس میں شامل ہوتی ہے، اثر انگیزی بھی رہتی ہے اس میں، تخلیقات انگیزی کے ساتھ رواں روح پروری اس کے اعجاز ہوتے ہیں۔ یہ غزل یا نظم کے اندر پائی جانے والی زبان کی خوبیوں میں سے ہے۔ نظم کی تلاوت میں حلاوت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس کی تلاوت میں حلاوت ہوتی ہے جو نثر میں نہیں ہو سکتی۔ نظم ایک انداز سے پڑھی جاتی ہے جسے نثر سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کے اندر ایک ڈھنگ، ایک رنگ نظر آتا ہے، اس کے ایک انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے، اور ہر شاعر مخصوص انداز میں تلاوت کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے، اس کے شعر کو کہتے ہوئے، اس کے الفاظ پر زور دیتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، جو نثر میں ممکن نہیں۔ نظم انسانی جذبات کو فوری متاثر کرتی ہے۔ نظم انسانی جذبات کو متاثر کرتی ہے۔ ایک شعر اپنے اندر سمندر کو رکھتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعر سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ اسی طرح ایک شعر کی مدد سے پورے خیالات کو، پورے حالات کو، ایک زمانے کو اس میں ڈھالا جا سکتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ پورے جذبات کے ساتھ لوگ اس کی طرف متاثر ہوتے ہیں۔ یہ فوری اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ نظم کے اپنے مخصوص اصناف ہیں، نظم کے خود کے اپنے مخصوص اصناف ہیں۔ اس کے انداز بیاں اور شاعری کی انفرادی صلاحیت بیان کو ایک مخصوص خصوصیت عطا کرتی ہے۔ ایک انفرادی صلاحیت ہوتی ہے نظم میں۔ یہ
اس صلاحیت کو، انفرادی صلاحیت کو بیان کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اپنے اندر ایک مخصوص خصوصیت رکھتی ہے۔ نظم کی پڑھنا، نظم کی تلاوت کرنا یا نظم کو بیان کرنا ایک خوبیوں سے بھرپور ہے۔ اس کے اپنے اصناف ہیں، چونکہ یہ نثری اظہار کے مقابل میں مختصر ہوتے ہیں۔ نثر بہت بڑا، بہت ہی لمبا، پورا، بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ مواد ہوتا ہے، جبکہ نظم میں ایک شعر اس پورے مواد کو اپنے اندر ظاہر کر سکتا ہے۔ لمبے لمبے چیپٹرز کو، لمبے لمبے اور بہت پیچیدہ مسائل کو جو لکھنے پر 10 پیج پر جا سکتے ہیں، ایک کتاب بن سکتی ہے، اس کو ایک شعر میں ڈھال دیا جاتا ہے، یا نظم کے ذریعے یا غزل کے ذریعے اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ نثری اظہار کے مقابل میں یہ مختصر ہے، اس لیے شاعری زیادہ رنگین ہوتی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم شاعری زیادہ رنگین ہوتی ہے۔ غزل اور نظم کو شاعر اپنے جذبات کو، اپنے ماحول میں جو محسوس کرتا ہے، خیالات، جذبات، احساسات کو شاعری کی زبان میں اپنے شعر کے ذریعے اسے اور رنگین بنا دیتا ہے اور اسے پیش کرتا ہے۔ نظم کی تدریس سے نہ صرف طلباء کے تخیلیات کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، ان کے خیالات کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے انہیں تسکین اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بچہ نظم یا غزل پڑھتا ہے تو اس کے اندر تخیلات کا جذبات اور ان کے اظہار کو مدد ملتی ہے، سوچ کو مدد ملتی ہے، فکر کو راہ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح اس کے اپنے خیالات کا اور اس کے اپنے قلب کو تسکین اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ جس راہ میں جانا چاہتا ہے، اس کے خیالات کی تسکین ہوتی ہے، اس کی سوچ کو راہ ملتی ہے۔ نظم کی تدریس طلباء کے لیے اسی لیے اہمیت کی حامل رکھتی ہے، تاکہ انہیں اس عمر کے حساب سے، اس عمر کے لحاظ سے اور ادب کی زینوں کو طے کرنے کے لیے، ادب کے اصناف کو سمجھنے کے لیے طلباء کی عمر، ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی تدریس کی جانی چاہیے، غزل کی تدریس کی جانی چاہیے۔ نظم کے ذریعے جذبات و احساسات کی ترجمانی کا سہل انداز پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، انسان جذبات کا پتلا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جذبات کا پتلا ہے، تو اس جذبات کو، اس کے اس بچپن کو، اس کے اس سوچ اور سمجھ کو، بچے کی، طلباء کی اور سوچ و سمجھ کو راہ دینے کے لیے، قلبی سکون اور تسکین پہنچانے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے، اس کے احساسات کی ترجمانی کے لیے نظم کی تدریس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور نظم کو اسی انداز میں پیش کیا جانا چاہیے جس طرح کے اس کے اصناف ہیں۔ نظم کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے، اور یہاں پر سہل انداز میں، آسان انداز میں اس کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے جذبات اور احساسات کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ گویا اشعار کے ذریعے سمندر کو کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشعار کے ذریعے
ایک سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا۔ یہاں دیکھیں، جب انسان کے جذبات، احساسات کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں پر صفحات کے صفحات لگ جائیں گے اس کے جذبات کو ایکسپلین کرنے میں، نثر میں، لیکن نظم کے اندر یہ خوبی ہے کہ ہم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یعنی کہ ایک شعر کے ذریعے اس کے پورے احساسات کو، اس کے پورے جذبات کو ایک راہ دکھا دی گئی، اس کو اجاگر کر دیا گیا، اسے تخلیق قدرت کی جو تخلیق ہے اس کا اظہار کے لیے اس کو ایک موقع دیا گیا، اسے اس کے سامنے ان باتوں کو پیش کر دیا گیا۔ ایک کتاب کافی نہیں ہوتی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، کسی نظارے کو بیان کرنے کے لیے، وہیں پر ایک شعر کافی ہے کہ وہ اس پورے مواد کو پیش کر دیا جائے، ایک شعر کے ذریعے یا چند اشعار کے ذریعے پیش کیا جائے۔ یہ خوبی نظم میں اور غزل میں پائی جاتی ہے، اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جا سکتا ہے۔ نظم پڑھتے وقت طالب علم ایک تخیلیاتی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، ایک خیالی دنیا جسے کہتے ہیں، اس میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ یہ منظر میرے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ جس خیال کو شاعر پیش کرنا چاہتا ہے، طالب علم اس پس منظر میں پہنچ جاتا ہے۔ گویا اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس ماحول میں، اس غزل میں ڈھل چکا ہے۔ وہ اپنے احساسات کے ساتھ، تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ترجمانی ہے، یہ اس کے احساسات ہیں، وہ یہی کہنا چاہتا ہے، یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نظم کو اس طرح پیش کیا جائے، اس طرح پڑھا جائے، اس کی تدریس کا اس طرح نظم کیا جائے کہ طالب علم اس سے محظوظ ہوں، اسے اپنے جذبات اور قلبی سکون محسوس کریں، ساتھ ساتھ ادب میں، اردو ادب میں وہ اپنی ہمت افزائی کرتے ہوئے، خود ہمت افزائی کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اپنے جذبات اور خیالات کو اشعار کے ذریعے میں پیش کرنے والے بنے۔ اس طرح اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نظم کو اور غزل کو اور اشعار کو خوبیوں کے ساتھ عطا کیا جائے، اس کے خوبیوں کے ساتھ اسے پیش کیا جائے، اس کی معنوں اور مطلب پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کو سراہنا چاہیے طلباء کے سامنے، اس شعر کو، اس شاعر کے خیالات کے اظہار کو، اس کی سوچ کو طلباء کے سامنے جب ہم رکھیں گے، نہ صرف اس کو پڑھ لیا جائے، ایک شعر پڑھ لیے، آپ اسے یہ کہہ دیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، سادے الفاظ کے بجائے اس کو خوبی کے ساتھ شاعر کے کہنے کا موضوع کیا ہے، شاعر کا مطلب کیا ہے، شاعر کس بات پر اس اشعار کے ذریعے نظر ڈالنا چاہتا ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے، اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اساتذۂ کرام کو چاہیے کہ وہ اس خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح کریں، اشعار کو اس ڈھنگ میں، جس ڈھنگ میں شاعر نے لکھا ہے، اس کو اسی ڈھنگ میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے مطلب و معنی کو طلباء کے سامنے رکھیں۔ گویا یہ بات سمجھ آ جائے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا، جہاں اس کے جذبات کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی حسیت فروغ پاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نظم کی تدریس یا غزل کی تدریس سے طالب علم کے جذبات اور حسیت کو فروغ ملے، جذبات کی تربیت ہو اور اس کی حسیت، اس کی فروغ ملے، اس کو سوچنے، سمجھنے اور اس کو کہنے، اپنے جذبات کو الفاظ میں پیش کرنے، اپنے جذبات کو اشعار میں، شعر میں پیش کرنے میں مدد حاصل ہو،
تدریس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھ لیا جائے، تدریس کا مطلب یہ کہ اس کو پڑھ کر طالب علم اپنے اندر چینجز لائے، تبدیلیاں لائے، اس ڈھنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرے، وہ اپنی حیثیت کو فروغ دے سکے، اپنے جذبات کو ترتیب دے سکے، اور بہت سارے مواد کو، بہترین مواد کو اشعار کے ذریعے مختصر اور سلیس انداز میں، سہل انداز میں، خوبصورت انداز سے پیش کرنے کے قابل بنے۔ یہ تدریس کا مقصد ہوتا ہے۔ طلباء کی تدریس کے لیے نظم رکھی گئی تو ہم کو اس کو اس خوبی کے ساتھ ہی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے تمام حواس بیدار ہو جائیں، طالب علم کے تمام حواس بیدار ہو جائیں، وہ تمام حواس سے، اپنے حواس سے استعمال کرنا سیکھیں۔ جب ہم کسی شعر کو پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، اور شاعر کے خیالات کا اظہار اس کے ذریعے ہوتا ہے، تو طالب علم سوچتا ہے کہ اس نے ایک شعر میں اتنے الفاظ، اتنے میننگ، مقصد کو رکھا ہے، تو اس کے حواس جو ہے بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے وہ تمام کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، ایک راہ میں باہر نکلتا ہے، اور اس سے اس کی تربیت آسانی سے ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی سحر آفرین کیفیت سے دوچار ہوتا ہے جو لطف کا باعث بنتی ہے۔ یعنی سحر آفرین، ایسا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سحر آفرین تربیت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ طالب علم جب شعر کو سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، پڑھتا ہے، سحر آفرین کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ طالب علم جب شعر کو سنتا ہے، اس کی تشریح کو معلم کے ذریعے سنتا ہے، اور جب وہ شعر میں محسوس کرتا ہے، اس کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر ایک سحر آفرین کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ محو ہو جاتا ہے، وہ تمام حالات کو، ماحول کو بھول کر اس شعر میں ڈھل جاتا ہے، اس کے معنی و مطلب میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ تصور کرتا ہے، تخیلیاتی دور میں وہ ایک خیالی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیفیت شعر کے ذریعے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نظم کی اس مخصوص خصوصیت پر چند شعراء بڑے اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اس بارے میں۔ معین الدین نے نثر کو چلنے سے، نظم کی اس مخصوص خصوصیت پر معین الدین نے نثر کو چلنے سے اور نظم کو رقص کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ کیا کہتے ہیں، نثر چلنے کے برابر ہے۔ چلنا عام طور پر ہوتا ہے، اسے کوئی غور و فکر سے دیکھتے نہیں، یہ کہ کیسے چل رہا ہے، یہ ایک روٹین ہے، عام طور پر زندگی ہے۔ نثر اسی طرح عام طور پر کتابوں میں درج ہیں، لکھی گئی ہے، اسے انداز میں لکھا جاتا ہے، سادہ سیدھا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو چلنے سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن نظم کو، غزل کو رقص کرنے سے تعبیر کیا گیا۔ رقص کے کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اس چلنے کو خوبیوں کے ساتھ بھر دیا جائے، اس کے اندر لوگ اس کو دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح غزل کا ایک شعر کہنے پر اس کے غزل کے انداز، پڑھنے کا انداز، الفاظ کا انداز، اس شعر میں ردیف قافیے، اس نظم کے اشعار کے اندر ردیف اور قافیوں کا ہونا، الفاظ کا اتار چڑھاؤ، انداز بیان، ان سب کو مل کر ایسے لگتا ہے کہ غیر محسوس طریقے پر بھی آدمی اپنا دھیان اس طرف دے سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے، گھوم سکتا ہے۔ وہ اس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ رقص ہونا ہے۔
رقص کرنے سے تعبیر کیا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ توجہ دینا، طلباء اس طرف راغب ہونا، عام انسان کا اس کی طرف راغب ہونا، محفلوں پر توجہ دینا، ان کی غزل کی محفلوں پر، نظم کی محفلوں پر توجہ دینا، یہ جذبات کا انسانی جذبات کو اپنی طرف کھینچنے کی بات ہے۔ اس طرح یہ جملہ صادق ہوتا ہے کہ رقص کرنے کے برابر ہے۔ متاثر کرنے والی چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ تدریس نظم کے مقاصد۔ اب آئیے کہ وہ مقاصد کیا ہیں جن کو ہم طلباء کے مضامین میں شامل کرتے ہیں نظم کو، کیوں اس کو شامل کیا گیا ہے نصاب میں۔ تدریس نظم کے اہم مقاصد حسب ذیل ہیں۔ نظم کی طرح غزل کے مقاصد بھی سیم ہوتے ہیں۔ آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں، تدریسی مقاصد پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ ہیں: نمبر 1، نظم کی تدریس کے ذریعے موضوع اوقاف، مخصوص لحن اور انداز بیان سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ یہ بات غور طلب ہے کہ طالب علم کے اندر موضوع مخصوص لحن اور انداز بیان سے لطف ہونے کی صلاحیتیں پیدا کرنا ہے۔ ایسے اوقاف کی کو سلیکٹ کرنا، چوز کرنے کی بچوں میں کیا کہنا چاہیے کہ ان کو ابھارا جا سکے، ان کی توجہ دلائی جا سکے۔ شاعر جب وہ غریب کو دیکھتا ہے تو عام آدمی کی آنکھ سے نہیں، بلکہ کچھ مخصوص انداز میں اس غربت کو دیکھتا ہے، اس غریب کو دیکھتا ہے، پھر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے، جو نثر میں بہت سے پیپرز کی ضرورت ہوتی ہے، بہت صفحات کی ضرورت ہوتی ہے اس بیان کرنے کی۔ تو وہ نہج پیدا کی جائے، جس طرح شاعر نے اس موقع کو، اس واقعے کو محسوس کیا ہو، اس کو اپنے ایک مخصوص لحن میں اور انداز بیان کے ذریعے لطف اندوز ہونا، غمگین ہونا اور اس کو محسوس کرنا، یہ تمام تر صلاحیتوں کو ایک ہی شعر کے ذریعے پیدا کر دیا ہے اور حالات کو پیدا کر دیا ہے۔ یہاں پر طلباء کے اندر نظم اور غزل کی تدریس کے اندر، اس کے نصاب کے اندر اس کو رکھنا، یہ صلاحیتوں کا پیدا کرنا ہے۔ انداز بیان کی صلاحیت پیدا ہو جائے طالب علم میں، مخصوص لحن کی صلاحیت پیدا ہو جائے، موضوع اوقاف کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ غمزدہ ہونا، لطف اندوز ہونا، اظہار کرنا، اپنی طرف راغب کرنا، یہ صلاحیتوں کا پیدا ہونا اس نظم اور غزل کے ذریعے شامل ہوتا ہے، تو اس کی تدریس کو رکھا گیا ہے۔ یہ ایک اہم مقصد ہے تدریس کا، نظم کی تدریس اور غزل کی تدریس کا اہم مقصد ہے۔ طلباء میں نظموں کے ذریعے استحسان شعر کی صلاحیت بیدار کرنا، طلباء میں استحسان شعر کی صلاحیت پیدا کرنا، طلباء میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ یہ شعر کو سمجھے، اس کے اشعار میں اظہار کرنے کے طریقے کو سمجھے، اس کی اہمیت کو سمجھے، صفحات پر موضوعات کو، کئی صفحات پر شامل موضوعات کو لمحات میں پیش کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کر سکے۔ یہ صلاحیت کا پیدا کرنے کے لیے نظموں اور غزلوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اخلاقی اقدار کے ذریعے طلباء کے جذبات کی تربیت ہو۔ یہاں پر نظم کی تدریس یہی نہیں کہ زبان اور لطف اندوز ہونا شامل ہے، مخصوص لحن حاصل ہو جائے، بلکہ اخلاقی اقدار اس کے اندر شامل ہو۔
تاکہ طلباء کی جذبات کی تربیت کی جا سکے، اخلاقی اقدار پر نظمیں اگر ہوں، اس پر زور دی گئی نظمیں ہوں۔ نصاب میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نظم اخلاقی اقدار پر ہو، اور اخلاقی اقدار پر اگر نظمیں لکھی جائے، نظمیں پڑھائی جائے، نظموں کو بیان کیا جائے، نظموں کو نصاب میں شامل کیا جائے، تو بچوں کے اندر اور ان کی صلاحیتوں میں ان کے جذبات کو راہ ملے گی، تربیت ہوگی جذبات کی۔ تو اس طرح سے تدریس کا ایک اہم مقصد ہے جذبات کی تربیت، طلباء کے جذبات کی تربیت ہوتی ہے۔ یہاں اخلاقی اقدار اس اشعار میں شامل ہوتے ہیں، یہاں پر محسوس کرنے والے جذبات، محسوس کرنے والی صلاحیتیں، ایسے اشعار جو اپنی طرف راغب کر لیں، اخلاقیات پر زور دینے والے اشعار جو طلباء کے جذبات کو تربیت دیتے ہیں۔ سماجی شعور عام طور پر نصاب کے اندر، اردو نصاب کے اندر سماجی شعور پیدا کرنے کے لیے بھی ہم نے نظم اور غزل کی تدریس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ سماجی شعور یہ انسان کے لیے بہت بے حد ضروری ہے۔ انسان عام جانور کی طرح نہیں رہ سکتا، انسان ایک ماحول، ایک سوسائٹی میں رہتا ہے۔ انسان اکیلا کوئی کام خوبی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ آس پاس کا ماحول، لوگ، اس کا رہنا سہنا سماجی ہوتا ہے، وہ دوسروں پر اثر کرنے والا، اس کا عمل دوسروں پر اثر کرنے والا، دوسروں کا اثر اس کے اوپر اثر کرنے والا، وہ ایک جس سوسائٹی میں رہتا ہے وہ چار لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اس کا ہر کام ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ ایسے دور میں ہمارے طلباء یا ان طالب علم کو جو آنے والے شہری ہیں، وہاں پر سماجی شعور کو نظموں کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ایک غربت کو جب دیکھتا ہے تو یہ غربت سماجی بیماری ہے۔ اس کے حل کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے سماج میں کیا تبدیلی لانی چاہیے، سماج کو کس طرح تربیت دی جائے، کس طرح اسے آگے لیا جائے، ان کی بیماریوں کو ختم کیا جائے، اس بات پر نظر رکھنا، اس بات پر غور کرنے کے لیے، سماجی شعور کو بیدار کرنے کے لیے نظمیں اور غزلیں اہمیت رکھتی ہیں، بہت اثر رکھتی ہیں۔ اگر ایک غزل یا ایک نظم یا ایک شعر جو بچے کو بھا جائے، دل کو لگ جائے، دل کو چھو جائے، تو اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ تبدیلی اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل اور نظم کے ذریعے سماجی شعور پیدا کیا جا سکتا ہے، اور سماجی شعور پیدا کرنے کے لیے نظم اور غزل کو تدریس یا نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ حب الوطنی آج کے دور میں یہ حب الوطنی پر نظمیں ہونا، غزلیں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ طالب علم کو اس کے ابتدائی دور سے ہی وطن کی محبت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے، وہ اپنے وطن کو عزیز سمجھے۔ اور یہ دنیا کا نظام ہے، ہر ملک کا آدمی اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے۔ جس ملک میں وہ پیدا ہوتا ہے، اسی ملک کے لیے وہ وقف ہونے کی صلاحیت نظموں اور غزلوں کے ذریعے، پھر وہ حضرات جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے کارناموں کو نظموں اور غزلوں کے ذریعے پیش کر کر طلباء میں وہ جو حب الوطنی کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، حب الوطنی کے جذبات کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ دیش، ملک اور قوم سے محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہ
ایک طریقہ ہے۔ ایثار، دیانتداری، ان جذبات کو بھی، ان اخلاص کو بھی پیدا کرنے کے لیے نظم اور غزل اہمیت رکھتی ہے۔ طالب علم کے اندر ایثار پیدا ہو جائے تو وہ ایک اچھا شہری ہو سکتا ہے۔ دیانتداری اس کو بہت آگے لے جا سکتی ہے، سماج کے لیے ایک خوبی ہوتی ہے۔ وہ ملک اور قوم کے لیے دیانتداری، ایثار اور قربانی کے ذریعے ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو نظم اور غزل کا نصاب میں شامل کرنا، طلباء میں ایثار و دیانتداری کو پیدا کرنا ہے، رحم دلی، سچائی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ آئیے، یہ اور خوبی ہیں نظم کی تدریس سے رحم دلی آتی ہے۔ انسان اگر سخت دل ہو جائے تو وہ ایک جانور ہو جائے گا۔ اس کے لیے انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ وہ رحم دلی سے کام لے، ہمدردی سے کام لے، وہ خوبیاں پیدا ہو جائے۔ وہ جب سوسائٹی میں پہنچے، جب وہ بڑا شہری ہو جائے، ایک شہری بن جائے، تب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ رحم دلی شامل ہو جائے۔ غزل کے اندر، غزل کی خوبی اور نظم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر رحم دلی پیدا کر دے، سچائی کا جذبہ پیدا کر دے، تاکہ ایک اچھا سماج، ایک صاف ستھرا سماج پیدا ہو جائے۔ تو تدریس نظم اور تدریس غزل کے یہ مقاصد ہیں۔ انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریس کی جانی چاہیے۔ آئیے، مزید وہ کون سی چیزیں ہیں، خوبیاں ہونی چاہیے غزل اور نظم کی تدریس کے لیے، ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ طلباء اپنے تخیل کی بھرپور نمائش کے ساتھ ساتھ ادبی، جمالیاتی اور وجدانی اقدار کو پرکھ سکیں۔ یہ طلباء کی اندرونی صلاحیتیں ہیں، اپنی تخیل کا استعمال کریں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سوچ کا استعمال کر سکیں، اور وہ اپنے سوچ کو الفاظ کے ذریعے ادبی انداز میں، نظم کے یا غزل کے جمالیاتی انداز میں، یا نظم کے یا غزل کی وجدانی اقدار کو سمجھتے ہوئے پرکھ سکے اپنی صلاحیتوں کو، اور اس کے ساتھ اس کے اندر یہ تبدیلی واقع ہو کہ ادب کے جمالیاتی و وجدانی اقدار کیا ہیں، غزل کے، نظم کے جمالیاتی و وجدانی اقدار کیا ہیں، ان کا پورا استعمال کرتے ہوئے طلباء اپنے خیالات کو پیش کر سکیں، اس کی نمائش کر سکیں، نظم کے اشعار کے ذریعے، غزل کے اشعار کے ذریعے۔ یہ خوبی اس میں آنی چاہیے۔ اسی لیے نظم اور غزل کی تدریس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ طلباء میں شاعری جذبے کو بیدار کرنا، طلباء کے اندر یہ شاعری جذبہ جو ہوتا ہے، اشعار کہنے کا جذبہ، ہر انسان کے اندر ایک لگاؤ ہوتا ہے، بھلے وہ ایک شعر کو پورے صحیح انداز میں پیش کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اشعار کو سنتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کی فکر کو سمجھتا ہے، وہ شاعر کی طرف اپنی توجہ دیتا ہے، وہ مشاعرے اٹینڈ کرتا ہے۔ تو یہ خوبی جو قدرتی طور پر زبان کے اندر، نظم کے اندر، غزل کے اندر شامل ہے، اپنے طرف کھینچنے والی، اپنے طرف راغب کرنے والی، اس کو بیدار کرنا، شاعری جذبے کو بیدار کرنے کے لیے طلباء میں نظم اور غزل کی تدریس کا اہتمام کیا گیا، نصاب میں شامل کیا گیا۔ لفظ سخن اور ذوق ادب پیدا کرنے کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ لفظ سخن ہوگا، الفاظ کے سخن کو اور ادب کے اندر شوق کو پیدا کرنے کے لیے، ادب سے محبت پیدا کرنے کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے، یہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اس کے ذریعے، نظم اور غزل کے ذریعے، یہ ادب کے اندر مقام پیدا کر سکتا ہے طالب علم، یا
وہ طالب علم اس کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اور ذوق ادب اس کو آگے لے جائے گا۔ ان چیزوں پر لفظ و سخن اور ذوق ادب پیدا کرنے کے لیے تدریس ہونی چاہیے، نظم اور غزل کی تدریس ہونی چاہیے۔ یہ مقصد ہمارے دماغ میں رہے کہ الفاظ جمالیاتی وجدانی اقدار پیدا ہوں، ذوق ادب پیدا ہو، شاعری کے ذریعے، اشعار کے ذریعے وہ جذبے کو بیدار کرنا ہے، ذوق ادب پیدا کرنا ہے، لفظ و سخن پیدا کرنا ہے، خیالات کا اظہار پیدا ہونا ہے۔ ایک شعر کے ذریعے وسیع الخیال اظہار ہونا چاہیے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے نصاب میں غزل کی تدریس اور نظم کی تدریس رکھی گئی ہے۔ طلباء میں حسن ظرافت و مزاح پیدا کرنا۔ انسان ظرافت کا پتلا ہے، انسان مزاح کو چاہنے والا ہے، انسانی فطرت مزاح پسند کرتی ہے۔ تو طالب علم کے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے، حسن و ظرافت پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر مزاح کا مقام پیدا کرنے کے لیے، مزاحی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے نصاب کے اندر نظم کا اہتمام و غزل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے تدریسی طریقوں میں، تدریسی اعمال کے اندر نظم اور غزل کی تدریس کے دوران ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، حسن ظرافت پیدا ہو جائے طلباء میں اور مزاح پیدا ہو جائے۔ انسان جانوروں کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتا، انسان خود غرضی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، انسان ایک ہی نہج پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کو خوش رہنے، غم کا اظہار کرنے اور خوشی میں شامل رہنے، دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کی صلاحیتوں کا حامل ہونا پڑتا ہے۔ تو مزاح اور حسن ظرافت یہ دونوں سلوک اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں نظم اور تدریس کے ذریعے۔ جمالیاتی اقدار کا احساس اور ادبی حسن شناسی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے نظم اور غزل کا تدریس میں شامل کیا گیا ہے۔ جمالیاتی اقدار، ادب کے جمالیاتی اقدار، زبان کے جمالیاتی اقدار، انسان کے جمالیاتی اقدار کا احساس اس میں پیدا کرنا، ادبی حسن شناسی۔ دیکھیے ادب کی جو خوبی ہے، ادب کا جو حسن ہے، اس کو پہچاننے کی صلاحیت نظم سے، غزل سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ نثر سے سرسری انداز پر دیکھ سکتا ہے، تقاریری انداز دیکھ سکتا ہے، مختلف پہلوؤں کو صفحات پر دیکھ سکتا ہے۔ وہیں پر زمانے کو ایک اشعار کے ذریعے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا نظم اور غزل کی خوبی ہے۔ ایک مکمل ماحول کو ایک شعر کے ذریعے، چند اشعار کے ذریعے سمجھنا، اس کی خوبی، اس کی صلاحیت کو سمجھنا، اسے محسوس کرنا، یہ حسن شناسی ہے ادبی۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے کے لیے انسان کے اندر، طالب علم کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے جمالیاتی اقدار کا احساس، ادبی حسن شناسی کی صلاحیت، نظم اور غزل شامل ہے۔ طلباء نظم کو سمجھے اور شاعری کے جذبات سے متاثر ہوں۔ نظم کو سمجھنا، شاعری کی انداز و فکر سمجھنا، اس کے ساتھ شاعر کے جذبات سے متاثر ہونا، شاعر کے خیالات پر ہو بہو پہنچنا، شاعر کے خیالات کی عکاسی کو سمجھنا،
کن چیزوں کی عکاسی کر رہا ہے، ان چیزوں پر غور و فکر کرنا، ان پر طالب علم کی نظر پہنچنا، طلباء نظم کو سمجھیں اور شاعر کے جذبات سے متاثر ہوں۔ شاعر جس کو بیان کرنا چاہتا ہے، شاعر جس طرح اپنے خیالات کا اظہار شعر کے ذریعے، اشعار کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، اس نظم کو سمجھنا اور اس کے جذبات کو سمجھنا، اس سے متاثر ہونا، اس پر توجہ دینا، یہ صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے تدریس میں نظموں اور غزل کو شامل کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ طلباء میں یہ صلاحیت پیدا ہو، وہ نظم کو سمجھیں، نظم کے اشعار، نظم میں موجود اشعار کی تشریح کرنے کے قابل ہوں، وہ شاعر کے خیالات تک پہنچنے کے قابل ہوں، وہ جذبات کا اظہار جس کا شاعر کر رہا ہے اس تک پہنچ سکیں۔ یہ خوبی کے پیدا کرنے کے لیے طلباء میں نظم کی تدریس کا اہتمام کیا گیا ہے، نصاب میں نظم کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادبی سرمایہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ طالب علم کو یہ چاہیے اور معلم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کے اندر ادبی سرمایہ کی قدر کو بڑھائیں اور طلباء میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ ادبی سرمایہ کی قدر کریں، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، اس کو سراہیں، اس پر اپنی توجہ دیں، اس کو آگے بڑھانے، اس کے فروغ کے لیے وقت نکالیں اور اپنی زندگی میں اس کا استعمال کریں۔ وہ صلاحیتوں کا پیدا کرنا، ادبی سرمایہ کی قدر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ خوبی پیدا کرنے کے لیے نظم کی تدریس ہوتی ہے۔ نظم کی تدریس کا نظام جو ہے طلباء کے اندر اس چیزوں کو پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نصاب کے اندر اس کو رکھا گیا تاکہ ادبی شوق پیدا ہو سکے، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے ادب کو اور اپنی زبان اور تہذیب سے محبت کر سکیں۔ دیکھیں جیسے حب الوطنی، وطن میں پیدا ہونے سے جو اس کے اندر جذباتی لگاؤ ہوتا ہے وطن سے، جیسے محبت ہوتی ہے، وہ جس زبان کو اپنی ماں کی زبان سمجھتا ہے، گود سے سیکھتا ہے، ماں کی گود سے سیکھتا ہے، اس زبان سے، اس کی تہذیب سے محبت کے پیدا کرنے کے لیے نظم کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ یہ خوبی اس طالب علم کے اندر کیسے آئے گی؟ یہ خوبی نظم کے ذریعے زبان سے محبت، زبان کی چاشنی کو سمجھنے کے لیے، زبان کی مختلف اصناف کو سمجھنے کے لیے، زبان کی کو اور اپنی تہذیب کو جو اس زبان میں شامل ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ نظم کی تدریس کو زبان میں یا نصاب میں شامل کرنا، اس بات پر زور دینا ہے ادبی سرمایہ کی قدر کی جائے، ادبی سرمایہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ طلباء کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی زبان زندہ نہیں رہے گی اگر اس کی اہمیت کو سمجھنے والے نہ ہوں۔ یہاں اس بات پر زور دینا ہے کہ زبان نثر میں زندہ رہے، زبان کو ترقی کے لیے نظم کا جو آسان ذریعہ ہے اس کو شامل کیا جائے، اس پر اہمیت دی جائے۔ بچوں کو یہ نظم کے ذریعے پیش ہونے والے مواد کو، اس خوبی کو، اس کے اصناف کو، اس کے اتار چڑھاؤ کو، زبان کی اور ادب کی خوبی کو سمجھنے کے لیے اس سرمایہ کو اچھی طرح سمجھنے، اس سرمایہ کی قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے، طلباء میں صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے
نظم کو رکھا گیا ہے۔ اپنی زبان اور تہذیب جو اپنی ماں کی گود سے اسے ملی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس کو پروان چڑھانے کے لیے نظم کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے، جسے کہتے ہیں وہ زبان ہے، وہ تہذیب ہوتی ہے جو اس کی اپنی ماحول سے، بچپن سے، ماں کے ذریعے گھر سے جو ملتی ہے۔ اس بات پر زور دیا جانا چاہیے، اس کی شاعری، اس کے احساسات، اس کی تہذیب، اس کی صلاحیتوں کو فروخت اسی زبان میں ہو، تاکہ وہ آگے ایک اچھا شہری بن سکے۔ تو یہ جو زبان اور تہذیب سے محبت پیدا کرنے کے لیے نظم کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر نظم کا اچھی طرح سمجھتا ہے، نظم کے اشعار کو اچھی طرح سمجھتا ہے، نظم شاعر کے خیالات کو طالب علم اچھی طرح سمجھتا ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو ادب میں، اپنی تہذیب کو ادب میں ظاہر کر سکے گا، ایک اچھا شہری بنے گا، اور اپنی زبان اور تہذیب کے فروغ کے لیے ان اصناف کا استعمال کرے گا زندگی میں، اور کامیاب شہری بن کہلائے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے زبان کی خوبی، تہذیب سے محبت، ادبی سرمایہ کو قدر سے دیکھنا، حسن و ظرافت، مزاح، ادبی حسن شناسی، جمالیاتی اقدار کا احساس، شاعری جذبے کو بیدار کرنا، لطف و سخن، ذوق ادب پیدا کرنا، تخیل کی بھرپور نمائش، جمالیاتی وجدانی اقدار کو سمجھنا، ان کا پیدا کرنا، ان اقدار کا اپنے اندر پیدا کرنا، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے جو ایک سماج کے لیے ضروری ہے، سماجی محبت، سماجی شعور کو بیدار کرنا، حب الوطنی، خیالات کا اظہار، جذبات کا اظہار، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ادب کے اندر اصناف نظم اہمیت کی حامل رہتی ہے۔ اس کی تدریس کے ذریعے ہم طلباء میں یہ صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے نظر ڈالتے ہیں نظم کی اقسام کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نظم کی تدریس کیوں ضروری تھی، اس پر ہم نے ابھی بحث کی ہے، اس پہ اس کی خوبیوں پر نظر ڈالے ہیں۔ اب آئیے نظم کی اقسام کیا ہیں، نظم کو کن کن اقسام میں تحلیل کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نظم کے مختلف اقسام پر دیکھیں گے کون کون سے ہیں۔ حمد، دیکھیں آپ، نظم کی ایک قسم ہے حمد۔ حمد کا معنی و مطلب سمجھیں، حمد کی اہمیت کو سمجھیں۔ آئیے حمد کے معنی سے مراد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کے ذریعے طلباء میں مذہبی رویوں کی نشو و نما کی جا سکتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حمد سے مراد ایسی نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ وہ خالق کائنات، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی تعریف و توصیف ہوتی ہے اس میں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی، اس کے صفات، اس کے کارناموں کا اظہار ہوتا ہے،
اس کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ حمد کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، پیدا کرنے والے کی تعریف، اس کی خوبیاں، اس کی نعمتوں کا اظہار، اس سے دعا، اس کا ربوبیت کو اظہار کرنا نہ حمد کہلاتا ہے۔ آئیے حمد کو کیوں شامل کیا گیا ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی عام چیزیں جو دوسروں سے لے کر استعمال کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس خالق کائنات کا شکریہ ادا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی توصیف کرنا جس نے یہ زندگی دی، یہ ہزاروں نعمتیں دی، ہم کن کن باتوں کا شکریہ ادا کریں۔ ہر نعمت 1000 نعمتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ ان کا اظہار کے لیے طلباء ان نعمتوں کے اظہار کے لیے خدا کی تعریف کریں، وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے نظم میں حمد شامل ہے۔ حمد کے ذریعے طلباء میں مذہبی رویوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایک اور خوبی یہ ہے، حمد کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس انسان کے اندر مذہبی رویے پیدا کیے جائیں۔ مذہب اچھائی کو آگے لے آتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ مذہب کی خوبی ہے کہ وہ برے کام کو روکے، اچھائی کو آگے بڑھائے، انسانیت کی فروغ کے لیے جذبہ پیدا کرے، انسان کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرے، دنیا کو جنت نما بنائے کر چلنے کے لیے راہ پیدا کرے۔ یہ مذہبی رویے جو انسان کے اندر ہوں تو یہ حمد کے ذریعے آ سکتی ہے، ان کی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ طالب علم میں مذہبی رویوں کو نشو و نما کے لیے حمد کو شامل کیا گیا ہے نصاب میں۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ایک تو حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف، پیدا کرنے والے کی تعریف و توصیف کا ذکر کرتی ہے، تو دوسرا طالب علموں کے اندر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے مذہبی اعتبار سے انسان کو زندگی کیسے مذہب سے لگاؤ پیدا کرنے کے لیے، مذہبی رویوں کی نشو و نما کے لیے حمد شامل کی گئی ہے۔ آئیے نظم کی دوسری قسم نعت پر نظر ڈالتے ہیں۔ نعت ایک ایسی نظم ہے، نعت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعت کے ذریعے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نعت ایک ایسی نظم ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تعریف و توصیف ہوتی ہے، ان کے حسن و اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے ایثار و قربانی اور ان کی انسانیت کے تئیں ہمدردی، ان کی انسانیت کے لیے عطا کی گئی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ نعت کے ذریعے ہم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مذہبی لحاظ سے سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کریں، ان کی عطا کردہ اخلاق، ان کی عطا کردہ سلوک، ایثار و قربانی کو جذبے کو سمجھیں، انسانیت کے لیے کی گئی تمام تر خوبیاں، قیامت تک کے لیے کی گئی بہترین اخلاق کا نمونہ، اس کی تعریف و توصیف نعت کے ذریعے ہوتی ہے۔ نعت کی تدریس کے ذریعے طلباء میں اخلاقی اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اب
نصاب میں اس کو شامل کرنے کا مطلب اخلاقی اقدار کو فروغ دینا ہے، طالب علم کے اخلاقی اقدار کو وہ نہج عطا کرنا ہے جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ وہ اخلاق حسنہ جس کی دنیا منتظر ہے، وہ اخلاق حسنہ جس کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، محسوس کرنا چاہتی ہے، طلباء میں ان چیزوں کا پیدا کرنے کے لیے نعت نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ آئیے نظم کی اور ایک قسم جسے ہم مرثیہ کہتے ہیں، مرثیے سے مراد ایسی نظم ہے جس میں واقعات کربلا یا کسی مرنے والے کے اوصاف کو پیش کیا جاتا ہے۔ مرثیہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ ایک نظم ہوتی ہے جس میں واقعات کربلا، نواسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ واقعات جو کربلا میں ہوئے ہیں یا ان معزز حضرات کے اوصاف جو اس زمانے میں نہیں ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں یا گزر چکے ہیں، ان کے اوصاف حسنہ کو بیان کرنے کے لیے، نظمی طریقے سے بیان کرنے کے لیے جس اصناف کا استعمال کرتے ہیں وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ واقعات کربلا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی خاندان کے ساتھ، اپنے چند دوست احباب کے ساتھ اسلام کی عظیم تر خوبی کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے جس قربانی کو انہوں نے پیش کیا ہے، خاندان کے ساتھ، افراد خاندان کے ساتھ ساتھ دوست احباب اور خود نے جو قربانی دی ہے اس کے اوصاف کو۔ آئیے مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں واقعات کربلا اور مرنے والے یا شہید کے اوصاف کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں خاص طور پر مرثیہ کربلا کے واقعات پر مبنی ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے کربلا کے میدان میں ہونے والے واقعات، جس نے اسلام کی ایک خوبی کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، خاندان کے ساتھ، افراد خاندان کے ساتھ ساتھ دوست احباب کو اس حقیقت کے لیے جان کی قربانی دی، ان اوصاف کو پیش کرنے کے لیے جو نظم لکھی جاتی ہے مرثیہ کہلاتی ہے۔ مرثیے کی تدریس سے طلباء اسلام کی سربلندی کے لیے کیے جانے والی قربانیوں اور شجاعت کے مختلف واقعات سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ خوبی دیکھیے آپ کہ طالب علم کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے کی گئی قربانیوں اور شجاعت کے جذبے کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کیوں دی گئی؟ اس کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اس سے اسلام کی سربلندی کے لیے کس نے کس طرح کی قربانی دی، کس نے شجاعت کا مد نظر رکھا ہے، یہ خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بعد نظم کی اور ایک قسم جسے ہم مثنوی کہتے ہیں، مثنوی سے مراد وہ اصناف سخن ہیں جس میں شاعر کسی طویل واقعے کو بیان کرتا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ طویل واقعہ ہو اسے مثنوی کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ میر حسن کی لکھی ہوئی مثنوی سحر البیان کافی مشہور ہے۔ دیکھیں آپ، سحر البیان ایک ایسی مثنوی ہے جو بہت ہی فیمس ہے، بہت مشہور ہے، اور یہ اپنے اندر بہت بڑی کائنات رکھتی ہے۔ اس کے الفاظ ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اس کے واقعات انسان پر اثر رکھتے ہیں۔ مثنوی کی تدریس سے طلباء اصناف سخن کے مختلف اقسام کے علاوہ
اردو ادب کی عظیم سرمایہ سے واقف ہوتے ہیں۔ مثنوی اردو ادب کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اس کی تدریس سے، مثنوی کی تدریس سے طلباء کے اندر اردو ادب سے محبت، اس کے سرمایہ سے محبت اور اس طرز پر لکھی گئی مثنویوں کو سمجھنا، واقعات کو اشعار میں ڈھالنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے شاعر کی، مثنوی گو شاعر کی۔ اس خوبی کو سمجھنا، طالب علم کو تدریس میں اس کو رکھنے کا مطلب طلباء کے اندر ادب کا سرمایہ شامل کیا جائے۔ یہ مثنوی کی خوبی ہے۔ یہ نظم کی ایک شکل مثنوی کہلاتی ہے، جس میں طویل واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔